نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، تحفظ حکم نبوت کے عنوان سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. مسئلے کی نزاکت اور اہمیت ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہیں محسوس کر پاتے. عام لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن یہ گوڑیے میں بیٹھنے والے ہمارے اکابر اس کی حساسیت کو اور اس کی نزاکت کو بخوبی سمجھتے ہیں. اسی لیے آپ کو یا کسی کو لگ سکتا ہے کہ ابھی یہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ کال دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو آخر کیوں؟ یہ اکابر اس کو محسوس کرتے ہیں. اور اگر آپ دوسرے انداز سے سوچنا شروع کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل ایمان کے درمیان میں اس فتنے کو ہوا دینے کے لیے کتنی طاقتیں لگی ہوئی. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ملک کے ایک بڑے عہدے پر فائز شخص نے احمدی مسلمانوں کا باقاعدہ ذکر کیا، یعنی مسلمانوں کے درمیان ان کو شامل کرنے کی تگ و دو بڑے پیمانے پر، حتیٰ کہ یہ امت جیسے ادارے میں اس کی بحثیں ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں. دوسرے ملکوں کے بہت سارے عدالتوں میں مسلمانوں کے درمیان اس کو بحیثیت مسلمان متعارف کرانے کی کوششیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. یہ یوں ہی نہیں ہے. امت مسلمہ کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے اور اس امت مسلمہ کے اتحاد کو پالا کرنے کے لیے یہ سازشیں. آپ اندازہ کیجیے کہ جس طبقے کو 2 ارب مسلمان اپنا ماننے کے لیے تیار نہ ہو، دوسرے کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ان کو آپ اپنے درمیان ماننے کے لیے آپ ہی. اس کی نزاکت کو ایک الفاظ میں سمجھا جاتا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ابھی آیا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کذاب اور مسلمان پنجاب کا فتنہ اور اس کا کفر فرعون کے کفر سے بڑا ہوا ہے. فرعون کے فتنے سے بڑا ہوا ہے. اور پھر اس کی وجہ بتاتے تھے، فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا. عام انسانوں کو یہ بات سمجھنا آسان تھی کہ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہم جیسے رہتا ہے، ہماری جیسی ضروریات اس کی ہیں. اس لیے عام لوگوں کو مبارکہ اس کے دعوے میں لگنے کا امکان بہت کم تھا. لیکن مسلمان کذاب اور مسلمان پنجاب نے الوہیت کا نہیں، نبوت کا